یا کسی کی عورت ادھر ادھر منہ مارنے لگی ہے، بگڑ چکی ہے، اس کا دل اور دماغ دوسرے مردوں کی طرف جاتا ہے، یا کسی بیوی کے شوہر کا دل اور دماغ غیر عورتوں پہ جاتا ہے، تو اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے یہ چینی بنائے، اسپیشل 101% یہ چینی اپنا اثر دکھائے گی۔ اللہ تعالیٰ بیوی کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، آدمی کتنا ہی عورتوں میں منہ کیوں نہ مارتا ہو، اگر آپ نے دل سے یہ عمل کر لیا یا ہم سے کروا لیا تو الحمدللہ اس کا دل اور دماغ صرف اپنی بیوی میں ہی رہے گا اور بیوی کا دل دماغ شوہر میں ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو شارٹ اپلوڈ کی تھی انسٹاگرام اور فیس بک پر، جس کا ٹائٹل تھا محبت کی چینی، سمجھ رہے ہیں، جس کا ٹائٹل تھا محبت کی چینی، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو شارٹ ویڈیو میں تو آپ جانتے ہی ہیں بات بھی شارٹ ہوتی ہے، تو کچھ سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، اور جس کی سمجھ میں نہیں آیا میں اس کے لیے مکمل یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب غور سے اس ویڈیو کو سنیں، کیونکہ یہ عملیات کی دنیا ہے، اگر ایک بات بھی ادھر سے ادھر ہو جائے گی پھر عمل میں مزہ نہیں آئے گا اور اس کا آپ کو رزلٹ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ اس کو محبت سے کریں گے اور سکون سے کریں گے، اطمینان سے کریں گے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ دعویٰ ہے یقیناً یہ اس کا رزلٹ ہوگا، یقیناً یہ عمل کامیاب رہے گا انشاءاللہ، اگر آپ کا مقصد جائز ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تب۔ اور ناجائز محبت کے لیے میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا اس عمل کی، کیونکہ یہ قرآن مقدس کی وہ عظیم صورت الحمدللہ بہت پاورفل ہے، الحمدللہ ہاں بہت پاورفل ہے۔ اس کا نام سورہ فاتحہ، جو کہ ہم ہر الحمد شریف یعنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مکمل ہم نے پڑھنی ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے اور کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں آپ اس کو توجہ سے، اور جس کو جلدی ہے تو وہ نہ سنے میری بات کو، جو تسلی سے اطمینان سے یقیناً کام کرانا چاہتا ہے اور اپنے گھر کو محبت کا سمندر اگر بنانا چاہتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں پیار محبت ایک دوسرے میں پیدا کرنا چاہتا ہے، گھر کے جھگڑوں کو، گھر کی لڑائیوں کو اگر مٹانا چاہتا ہے تو وہ یقیناً اس ویڈیو میں بنا رہے اور غور سے سنیں اور عمل کر لیں۔ میرا دعویٰ ہے، میں نے کانٹیکٹ نمبر دے رکھا ہے، وہ ضرور مجھے فون کر کے یا واٹس ایپ پہ دعائیں ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ ہم سے رابطہ کریں، الحمدللہ ہم کوئی ذریعہ اس کا نکالیں گے۔ جو ہمارے قرب و ظواہر کے ہیں تو وہ تو آتے ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ ہم ان کی چینی بنا دیتے ہیں، یا جو بھی جیسے بھی کام کرنا ہوتا ہے تعویذ کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، تو الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، ہم سب ایک ذریعہ ہیں۔ لیکن میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے صرف خلق خدا کی خدمت، یعنی اللہ کی مخلوق جو ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، جھگڑا فساد مٹانا ہے۔ تو آؤ اب ویڈیو کی طرف۔ کرنا کیا ہے؟ آپ جس محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، نمبر 1، اگر بھائی آپ کا روٹھا ہے، بھائی سے روٹھا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ وہ بھائی مجھ سے محبت کرنے لگے، میرا کہا ماننے لگے، تب اس عمل کو اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ یا والدین آپ سے روٹھے ہیں، ماں باپ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی ایک اولاد کو سمجھتے ہیں، دوسری کو نہیں سمجھتے، تب اس عمل کو اپنے عمل میں لے کے آئیں۔ نمبر 3، اگر کوئی بھی رشتہ دار آپ کا آپ سے روٹھ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو منانا ہے، تب یہ چینی بنائیں اور بنانے کے بعد اس کو کھلائیں۔ طریقہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سب۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، یا جج کے ساتھ پاس جانا ہے، یا کوئی ایسا آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، اپنی جائز کام ہے آپ کا، تو آپ یہ چینی بنائیں اور اس کو کھلائیں، الحمدللہ اثر مکمل ہوگا، فل مکمل طہارت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، الحمدللہ یہ سن لیں آپ، ہاں تو انشاءاللہ اثر ہوگا۔ اور اسپیشل میاں بیوی میں جھگڑا ہے، رہتا ہے، بات بات پہ تناؤ رہتا ہے، بات بات پہ یوں سمجھو جنگ تیار رہتی ہے نا میاں بیوی میں، اور اکثر گھروں کے ماحول ہیں، یا کسی کی عورت ادھر ادھر منہ مارنے لگی ہے، بگڑ چکی ہے، اس کا دل اور دماغ دوسرے مردوں کی طرف جاتا ہے، یا کسی بیوی کے شوہر کا دل اور دماغ غیر عورتوں پہ جاتا ہے، تو اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے یہ چینی بنائے، اسپیشل 101% یہ چینی اپنا اثر دکھائے گی،
خیر یہ بھی موقع نفرت اور جھگڑے والا نہیں ہے، وہ ویڈیو میں بناؤں گا کہ جس کے ناجائز تعلق ہیں ان کو توڑانے کے لیے، ان میں نفرت اور جھگڑا کرانے کے لیے کون سے عمل کام میں لانا چاہیے، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اگنور نہ کیا کریں۔ میں جو بھی ویڈیو لاؤں گا آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کروں گا۔ تو سمجھ گئے نا کہ کسی کی بیوی اگر غلط چل رہی ہے یا شوہر غلط چل رہا ہے تو وہاں اسپیشل آپ اس عمل کو کام میں لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیوی کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، آدمی کتنا ہی عورتوں میں منہ کیوں نہ مارتا ہو، اگر آپ نے دل سے یہ عمل کر لیا یا ہم سے کروا لیا تو الحمدللہ اس کا دل اور دماغ صرف اپنی بیوی میں ہی رہے گا اور بیوی کا دل دماغ شوہر میں ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میری گارنٹی ہے، لیکن سچائی ہونی چاہیے بس۔ اب کرنا کیا وہ سنو۔ پہلے آپ چینی لے لیں، ٹھیک ہے، چینی لے لیں آپ، تقریباً دیکھ لیں کہ ایک ہفتے میں آپ کی چینی کتنی چلتی ہے گھر میں۔ اب ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو چینی ہم بنائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے نام کی بنائی اسی کو کھلانی، نہیں، گھر کی ساری چینی میں آپ ملا دیں، گھر کا بھائی کھائے، بہن کھائے، باپ کھائے، بیٹا کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اثر اسی پہ ہوگا جس کا نام لیا یہاں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں ہفتے میں کتنی چینی خرچ ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک ہفتے میں 2 کلو چینی لگتی ہے تو آپ 2 کلو چینی لے لیں، اور 2 کلو چینی لینے کے بعد آپ اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے لیے شرط ہے جمعرات کا دن ہونا چاہیے، اور سمجھ لیں اس عمل کو کرنے کے لیے جمعرات کا دن ہونا چاہیے، جس کو پنجاب اور ہماچل میں بیروار بھی کہتے ہیں، ہاں، تھرسڈے ہونا چاہیے۔ آپ تقریباً صبح کے وقت میں، کیونکہ آپ کو میں ساعت سمجھاؤں مشتری ظہر، وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ بڑا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جب بناتے ہیں تو ان ساعتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کس ساعت میں بنانی ہے، کیونکہ ہر گھنٹے کا اثر اپنا الگ ہوتا ہے۔ خیر، آپ جمعرات کے دن جتنی آپ کی ہفتے میں چینی خرچ ہوتی ہے وہ لے لیں، 2 کلو یا 1 کلو چینی لے لیں آپ، اور لینے کے بعد میں پاک کپڑا بچھائیں، جمعرات کا دن ہونا چاہیے، پاک کپڑا بچھائیں، وہاں خوشبو لگائیں، خوشبو نہیں ہے تو اگربتی اچھی خوشبو والی آپ وہاں جلا دیں، اور آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا درود ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں 3 بار پڑھ لیں پہلے، پھر اس کے بعد آپ کا عمل شروع ہوتا ہے الحمدللہ۔ جو الحمد شریف پڑھنی، وہ کیسے پڑھنی وہ آپ ذرا غور سے سنو، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بار پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ نے اعوذ نہیں پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ اور الحمد پڑھنی ہے۔ اب وہ کیسے پڑھنی وہ سمجھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سمجھ گئے نا؟ یعنی بسم اللہ کا جو میم ہے وہ الحمد کے لام میں ملانا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سانس نہیں لینی ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اسی انداز میں آپ نے الحمد شریف کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100، سمجھ گئے نا؟ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ جیسے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو رب سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو میں نے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی ہے نا میرے رب، اس کی برکت سے میری بیوی کے دل میں میرے لیے محبت کا سمندر پیدا فرما دے، اس کا دل اور دماغ دنیا کی تمام مردوں سے دور کر دے، اور بس میری ہی محبت میں اس کو گرفتار کر دے۔ یہ آپ نے دعا، یہ شبدوں کو 11 بار دہرانا ہے، 11 بار یہ شبد بولنے ہیں بس، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد 3 بار درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ اب ایسے ہی آپ سمجھ گئے کہ اگر بیٹے کے لیے کرنا، بیٹا نافرمان ہے تو کہو یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں نام لے لیں، یا اللہ میرا بیٹا فلاں فلاں نام لے لیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما۔ اور دوسری بات ایک اور بتاؤں کہ اگر آپ نے کسی اور کے لیے کرنا ہے، یعنی کوئی دور کا بندہ ہے، پڑوس کا ہے یا کوئی ہے، تو اس کا آپ نے نام اور اس کی ماں کا نام ضرور لینا ہے۔ کیسے لینا ہے؟ جیسے آپ نے شاہد کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، تو اب شاہد کی ماں کا بھی نام لینا ہے۔ شاہد کی ماں کا نام ہے بانو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ شاہد بن بانو کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اس نے جو مجھ سے قرض لیا ہے وہ واپس کر دے،
یا جو مجھ سے یہ روٹھا ہوتا ہے، ناراض رہتا ہے، یا اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے، ناراضگی دور کر دے۔ آپ نے یہ شبد 11 بار دہرانے، اس کے بعد 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے اسی چینی پہ دم کر دینا ہے، اور دم چینی پہ اچھے سے کر دینا، ہاتھ سے اوپر نیچے، تھلے اوپر دائیں بائیں، چینی کو سب ہاتھ سے ملا دینی ہے پھر۔ اور دم کرنے کے بعد میں آپ نے بس کیسی چینی اس کو کھلا دینی ہے۔ اب گھر میں اگر بیوی کے لیے یا شوہر کے لیے کرنا تب تو بہت آسان ہے، گھر کی چینی میں ملا دو، دنیا چینی کھائے چائے پیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اثر اسی پہ ہوگا جس کے نام کی آپ نے دعا کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو کسی رشتہ دار کے لیے کرنا چاہتے ہو تو جب تمہارے گھر آئے وہ چائے پلاؤ اس کی، آپ اس کو یا کھیر کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، ہے نا؟ یہ آپ کے اوپر آپ نے کیسے کھلانا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو تو آپ کیجئے گا، لیکن مکمل پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر کے کرنا ہے، جائز محبت کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل ناجائز کاموں کے لیے کرو گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک وکار پرہیزگار بنائے، اور اگر کوئی ایسے دور دراز جو نہیں کر سکتے اس عمل کو، چینی بھی نہیں کھلا سکتے ہیں، تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ وظائف کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے ان کے محبت کے کام یا نفرت کے کام ہو جائیں جو جائز ہیں، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں نے نمبر دے رکھے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے شیئر ضرور کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔